عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج یہ اردو سے ہندی ٹرانسلیٹ کا دوسرا کلاس ہے، پارٹ 2 ہے، جس کو آپ جلدی ہی ملاحظہ کریں گے۔ تو یہ آج اردو سے ہندی کا دوسرا کلاس ہے، جس میں ہم آپ کو خیر مقدم کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج یہ پیپر کا کٹنگ ہے، جس کا ترجمہ آپ سب نے کرنا ہے۔ آج کے یہ پیپر کٹنگ کوئی اتنا سخت نہیں ہے جس کا معنی میرے خیال سے بتایا جائے، لیکن میں نے آج یہ سوچا ہے کہ اس کا معنی تو بتاؤں گا، لیکن معنی بتانے اس کے ہندی بتانے کا ایک الگ انداز ہوگا۔ اور بھی لوگ اس کو اپناتے ہیں، لیکن میں بھی اسے اپنا کے دیکھتا ہوں۔ بہرحال ہمارے قارئین بہت اچھے ہیں، ہمارے ناظرین بھی بہت اچھے ہیں کہ دیکھتے ہیں۔ بہرحال جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں سب کو کامیابی نصیب ہو، ہماری یہی نیک خواہش آپ کے ساتھ ہے، ہماری یہی دعا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ امتحانات، امتحان کی واحد کیا ہے یہ بھی بتا دیجئے۔ امتحانات یہ جمع ہے، اس کی واحد کیا ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، دیکھنے والے اپنی ذمہ داری سمجھ کے، بڑی مہربانی۔ اس کے علاوہ امتحان کو کیا کہتے ہیں؟ امتحان کو کیا کہتے ہیں گیس کیجئے۔ اوپر یونیورسٹیوں نے باقی امتحانات کرانے کے لیے نیا پیٹرن نکالا، اس میں امتحانات کو کیا کہتے ہیں؟ کئی مرتبہ بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں بھی۔ امتحانات، پریکچھائیں، پریکچھا اس کی واحد ہے، لیکن امتحانات یہ جمع ہے، اس کی واحد بتائیے گا۔ نیا پیٹرن، ہاں یہ پیٹرن، کل ہی ویڈیو میں پیٹرن کی بات ہوئی تھی کہ پیٹرن کو اردو میں کیا کہتے ہیں۔ پیٹرن کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ جی پیٹرن کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کل ہی بتایا ہوں۔ جو لوگ دیکھتے ہیں ہماری ویڈیو کو وہ آسانی سے بتا سکتے ہیں، وہ ہماری ویڈیو کو جو لوگ دیکھتے ہیں وہ آسانی سے بتا سکتے ہیں۔ بتائیے پیٹرن کو کیا کہتے ہیں؟ پیٹرن کو نمونہ کہتے ہیں دوستو، پیٹرن کو نمونہ کہتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ریاست، جی نیا لفظ ہے، ریاست ہی کو صوبہ بھی کہتے ہیں۔ اب تو آسان ہو گیا، بتا سکتے ہیں ہندی کیا ہو سکتی ہے ہندی اس کی؟ جی ریاست کو صوبہ بھی کہتے ہیں، اور صوبہ کو راجیہ کہتے ہیں۔ جی بہت اچھا، جن لوگوں نے بتایا، جن لوگوں نے کمنٹ کیا، اچھا۔ امتحان، جی اوپر ہی گزر کے آیا ہے۔ اب ایک آگے لفظ ہے غور و خوض۔ غور و خوض بھی پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، اس کا معنی نہیں بتاؤں گا، اور دیکھنا چاہیں تو آپ ہماری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں سے ایک چیز آپ کو صاف کر دوں کہ ترجمہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ دیکھیے ایک بار صاف طور پر حمایت بنتی نظر آ رہی، پوری خبر پڑھیں یہاں تک۔ ایک بار صاف طور پر حمایت بنتی نظر آ رہی ہے۔ اب یہاں دیکھیے آپ کہیں گے حمایت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ خود بھی گیس کیجئے حمایت کا معنی کیا ہو سکتا ہے؟ حمایت کا معنی اردو میں ساتھ دینا ہوتا ہے، مدد کرنا، لیکن ہندی میں کیا کہتے ہیں اسے؟ جی ہندی میں سہیوگ کہتے ہیں اسے۔ کیا کہتے ہیں؟ سہیوگ۔ لیکن اب یہاں پہ آپ اس کا معنی سہیوگ نہیں کر سکتے، سہیوگ بنتی نظر آ رہی ہے نہیں، بلکہ آپ یہاں پہ ترجمہ کریں گے اتفاق رائے کا۔ جی پچھلی ویڈیو میں اتفاق رائے بتا چکا ہوں، اتفاق رائے کسے کہتے ہیں؟ جی جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ اپنی ذمہ داری سمجھیں، اور پھر دیکھیں کہ وہ کتنے پانی میں ہیں، انہیں کتنے الفاظ یاد ہیں، بتائیں۔ یہاں پہ اگر اتفاق رائے کا معنی ہوگا، اتفاق رائے کا اگر معنی ہو تو یہاں پہ کون سا لفظ استعمال کریں گے ہندی کا؟ جن لوگوں کو یاد ہے بہت اچھا، نہیں تو بتا دیتا ہوں۔ یہاں پہ اتفاق رائے کا جو ہے عام سہمتی جو ہندی میں جسے کہتے ہیں وہ لفظ استعمال ہوگا۔ اس سال کے بقیہ، باقی چلیے وہی ہے۔ نتیجہ، جی بہت ویڈیو میں بتا چکا ہوں، ہندی سے اردو، اردو سے ہندی میں بھی۔ نتیجہ کو کیا کہتے ہیں؟ اور یہ بھی بتائیے کہ نتیجہ یہ واحد ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ نتیجہ، جی بتائیے کمنٹ کر کے کہ کیا ہوتا ہے، جلدی جلدی۔ جی نتیجہ کو
परिणाम कहते हैं, लेकिन नतीजा इसकी जमा क्या होगी वो भी हमें कमेंट में बताएं। कापियों की जांच, जी बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा लफ्ज़ है जांच। जांच कल ही बताया हूँ आपको क्या कहते हैं, जांच करना, तशख़ीस करना, जांचना, जी क्या कहते हैं इसे, कल बताया हूँ आपको। जल्दी जल्दी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, खुले हुए कमेंट बॉक्स, इसीलिए नहीं तो मैं बंद कर देता उसे। जी जल्दी बताएं। जांच, जी मूल्यांकन कहते हैं उसे हिंदी में, मूल्यांकन, जांचना, वक्त पर पूरी हो सके। कुछ यूनिवर्सिटियां तो ऐसी हैं जिनके एकेडमिक काउंसिल ने ऑब्जेक्टिव सवाल नामे के ज़रिए इम्तिहान लेने पर अपनी मोहर लगा दी है। मोहर लगा दी है यानी सहमति जता दी है। कई यूनिवर्सिटी अगले हफ्ता तक, हफ्ता को क्या कहते हैं हिंदी में दोस्तों, जल्दी बताएं, बड़ा मशहूर है, सब जानता है। जो बच्चे गुड इंग्लिश वगैरह भी पढ़े होंगे उन्होंने भी पढ़ा होगा। हफ्ता को सप्ताह कहते हैं जी। इस मामले में आखिरी फ़ैसला, जी आखिरी फ़ैसला को क्या कहते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़, अच्छा लफ्ज़ है। आखिरी फ़ैसला को क्या कहते हैं जी दोस्तों, आखिरी फ़ैसला को क्या कहते हैं, आखिरी फ़ैसला को गेस कीजिए जल्दी, अगर आता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें जल्दी से। अंतिम फ़ैसला को क्या कहते हैं जी, अंतिम फ़ैसला को आखिरी फ़ैसला को अंतिम निर्णय कहते हैं, अंतिम निर्णय कहते हैं। चलिए बहुत अच्छा। दूसरी तरफ रियासत की ज़्यादातर, जी ये भी एक लफ्ज़ है, ज़्यादातर को क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी बताएं। ज़्यादातर को क्या कहते हैं, ज़्यादातर को क्या कहते हैं हिंदी में, जल्दी से। ज़्यादातर को हिंदी में अधिकतर कहते हैं। बहुत अच्छा, अधिकतर कहते हैं। तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी को राजभवन की तरफ से एडवाइज़री, अच्छा राजभवन को क्या कहते हैं उर्दू में, ये भी मुझे बताएंगे। तो अगर जी बड़ी मेहरबानी होगी जो लोग बताएंगे, और उनके लिए अच्छा भी होगा कि आपको मालूम हो जाएगा, नहीं मालूम होगा तो ढूंढने का मौका मिलेगा कि राजभवन को क्या कहते हैं। एडवाइज़री कमेटी की रिपोर्ट का इंतज़ार, जी बहुत अच्छा, इंतज़ार, ये तो बहुत ही मशहूर लफ्ज़ है। देहातों में भी लोग, देहातों क्या पूरे हिंदुस्तान में लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, हिंदी प्रदेशों में जी। इंतज़ार को क्या कहते हैं हिंदी में जी, बहुत अच्छा, प्रतीक्षा कहते हैं। वाइस चांसलर की ये कमेटी आइंदा हफ्ता, जी आइंदा हफ्ता को क्या कहते हैं, अगले सप्ताह जी। राजभवन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। राजभवन की तरफ से तश्कील, जी तश्कील को क्या कहते हैं, तश्कील, सोचिए अगर आता हो तो बहुत अच्छा। तश्कील का माना बताइए, तश्कील का माना बताइए। तश्कील, गठन, गठित, तश्कील का गठित। राजभवन की तरफ से गठित इस कमेटी की जानिब से 2 बार आला सतही, जी आला सतही किसे कहते हैं, आला सतही, जो लोग हिंदी पेपर पढ़ते हैं वो जानते होंगे जी। आला सतही किसे कहते हैं, आला सतही। चलिए आला सतही को हिंदी में उच्च स्तरीय कहते हैं, उच्च स्तरीय। अब देखते आगे। कई यूनिवर्सिटियां चाहती हैं कि रवायती तौर पर इम्तिहान हो, जी रवायती, मैंने कल ही बताया था रवायती को क्या कहते हैं, जल्दी बताएं क्या कहते हैं रवायती को। मैं चाहूँ तो जल्दी जल्दी बता सकता हूँ, लेकिन आपके फ़ायदे के लिए इस तरह रुक रुक के आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट करवा रहा हूँ, ताकि आपको हिंदी टाइप भी करना आ जाए, हिंदी लिखना आ जाए, और आप जहन पे ज़ोर दें कि जल्द अज जल्द कैसे जहन में वो आता है। क्योंकि इम्तिहान देने जब जाएंगे तो एग्ज़ाम सेंटर में आपको इस तरह नहीं ये होगा कि बहुत देर वक्त दिया जाएगा, 3 घंटे या 2.5 घंटे या 1.5 घंटे दिए जाएंगे, उसी में आपको सोच के लिखना है।
جی جلدی بتائیں کیا کہتے ہیں روایتی کو، جلدی بتائیں جلدی. جی روایتی کو کیا کہتے ہیں؟ چلیے روایتی کو میں بھی نہیں بتاؤں گا، لیکن جو لوگ ویڈیو نہیں دیکھے ہیں وہ دیکھ لیں تو روایتی کا پتہ چل جائے گا. بہرحال بتا دیتے ہیں، روایتی کو پارمپرک کہتے ہیں. روایتی طریقے پر امتحان لینا چاہتی ہیں. جبکہ ذرائع، جی ذرائع یہ ایسا لفظ ہے جس کو ہم سنتے رہتے ہیں، بہت زیادہ سنتے ہیں، بہت زیادہ نیوز چینلوں میں. اگر جو لوگ اردو کے دیکھتے ہیں اور ہندی کے، اردو ہندی دونوں چینل دیکھتے ہیں، ان کے لیے بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے وہ. جی وہ دیکھیں کہ ذرائع کو کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں ذرائع سے یہ معلوم چلا ہے کہ ایم ایچ اے نے یعنی منسٹری آف ہوم افیئر نے فلاں ایڈوائزری جاری کیا ہے. جی ذرائع، ذرائع کو ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ جی جلدی بتائیں ذرائع کو کیا کہتے ہیں. میں بتاتا ہوں، ذرائع کو ستر کہتے ہیں. کہتے ہیں ستروں سے خبر ملی ہے. ستر ذرائع بتاتے ہیں. ستروں کے انوسار روایتی طریقے سے امتحان لینا مناسب رہے گا. ستروں کے انوسار پارمپرک طریقے سے امتحان لینا مناسب رہے گا، ٹھیک رہے گا. اس میں بھی OMR شیٹ کے ذریعے امتحان لیا جا سکتا ہے. یونیورسٹیوں کے سامنے سب سے بڑی فکر، جی بڑی فکر کو کیا کہتے ہیں؟ بڑی فکر، جی چنتا کہتے ہیں. چنتا امتحان روم کو لے کر کے ہے. جی امتحان روم کو کیا کہتے ہیں یہ آپ مجھے بتائیں گے. ہاں، ہر نشست کے بعد سینیٹائزر کرانے کا مسئلہ رہے گا. جی نشست، یہ تو جو لوگ اردو بورڈ سے امتحان دیتے ہیں وہ نشست سمجھتے ہوں گے. پہلی نشست، دوسری نشست. انگلش بورڈ والے فرسٹ سٹنگ، سیکنڈ سٹنگ. ہندی والے بتائیں کہ ہندی میں کیا کہتے ہیں. اور ہندی سیکھنے والے اردو تو جانتے ہیں، ہندی میں بتائیں جلدی سے. کمنٹ باکس بالکل بھر جانا چاہیے آپ کے کمنٹ سے، تاکہ ہمیں بھی خوشی ہو کہ بچے ہمارے پڑھتے ہیں اور بڑی لگن اور بڑی محنت سے پڑھتے ہیں. جی نشست کو کیا کہتے ہیں؟ نشست کو پالی کہتے ہیں، پہلی پالی. چلیے مسئلہ کو کیا کہتے ہیں؟ سینیٹائزر کرانے کا مسئلہ. مسئلہ کیا؟ مسئلہ کو مدعا کہتے ہیں. اس لیے تقریباً، جی تقریباً کو کیا کہتے ہیں؟ تقریباً کو کیا کہتے ہیں؟ جی دوستو بتائیں تقریباً کسے کہتے ہیں؟ تقریباً کو ہندی میں لگ بھگ کہتے ہیں. سبھی یونیورسٹیوں نے تیاریاں شروع کر دی ہیں. وائس چانسلر نے راج بھون کی گائیڈ لائن کے بعد متعلقہ، جی متعلقہ کو کیا کہتے ہیں؟ کل کی ویڈیو میں یہ لفظ آیا تھا، متعلقہ کسے کہتے ہیں. متعلقہ کو ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ متعلقہ جی سمبندھت کہتے ہیں، سمبندھت کہتے ہیں. جی ضلع مجسٹریٹ سے یونیورسٹی کے بلڈنگ کو خالی کرانے کے لیے کہا گیا. مگدھ یونیورسٹی ہیڈ کوارٹر میں چل رہے مختلف ووکیشنل کورسوں میں داخلہ. جی داخلہ کو کیا کہتے ہیں؟ ہندی میں داخلہ کو کیا کہتے ہیں؟ داخلہ کو کیا کہتے ہیں؟ جی پرویش کہتے ہیں. پرویش. سنیچر کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. نوٹیفیکیشن کو ہندی میں ادھیسوچنا کہتے ہیں. ادھیسوچنا کہتے ہیں. مگدھ یونیورسٹی کے DSW کے ذریعے جی کل ہی بتایا تھا آپ کو کہ ذریعے بتائیں. ذریعہ کل کیا بتایا تھا؟ ذریعے. جو لوگ ویڈیو نہیں دیکھیں ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر یاد ہو تو بہت اچھا، نہیں یاد ہو کے ذریعے DSW کے مادھیم سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق 20 جولائی سے 21 اگست تک امیدوار، جی امیدوار بھی پہلی ویڈیو سے بولتا آ رہا ہوں، امیدوار بتاتا آ رہا ہوں. امیدوار کو ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں امیدوار کو؟ جلدی سے ابھی. جی امیدوار کو ابھیارتی کہتے ہیں. ابھیارتی کہتے ہیں. اور یہاں یہ لفظ امیدواروں سے آن لائن درخواست طلب کیے گئے. جی درخواست کو کیا کہتے ہیں؟ جی درخواست. جی درخواست بتائیں. جی آویدن کہتے ہیں. کے لیے فیس مقرر کر دی گئی ہے. مقرر کا آپ خود
माना वो हिंदी ढूंढ कर लाएंगे। मुकर्रर का मैं नहीं बताऊंगा, बता सकता हूँ लेकिन मुकर्रर ताकि आपके पास ज़्यादा अल्फाज मौजूद हों। जी, आप ढूंढें। उसके अलावा मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ में मुख्तलिफ़ लफ्ज़ है। मुख्तलिफ़ को क्या कह सकते हैं? मुख्तलिफ़ को क्या कह सकते हैं? मुख्तलिफ़ अलग अलग कोर्सों। जी, दस्तयाब। जी, दस्तयाब भी कल बताया हूँ। दस्तयाब को क्या कह सकते हैं? दस्तयाब को उपलब्ध, दस्तयाबी, उपलब्धि। तो अब ये होगा कि मुख्तलिफ़ कोर्सों में दस्तयाब सीटों के हिसाब से मौसूल दरख्वास्त के मुताबिक। तो अब इसका तर्जुमा आप इस तरह कर सकते हैं। बताया गया कि विभिन्न कोर्सों में मुख्तलिफ़, अलग अलग, यानी विभिन्न कहते हैं हिंदी, आप उसे अलग अलग भी तर्जुमा लिख सकते हैं। विभिन्न कोर्सेज़ में दस्तयाब यानी उपलब्ध सीटों के हिसाब से मौसूल। जी दोस्तों, मौसूल को क्या कहते हैं? मौसूल हिंदी में प्राप्त कहते हैं दोस्तों। दरख्वास्त बता दिया। दरख्वास्त को आवेदन कहते हैं। आवेदनों के मुताबिक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद मुंतखब उम्मीदवार। जी, मुंतखब को क्या कहते हैं? जी, मुंतखब बताएं। मुंतखब आपने देखा होगा। जी, बड़ा आसान है, जल्दी से बताएं। मुंतखब उम्मीदवार। मुंतखब को चयनित कहते हैं। चयनित, सेलेक्टेड, मुंतखब उम्मीदवार, इसे चयनित हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में सिलेक्टेड कहते हैं। उम्मीदवारों को काउंसलिंग के बाद दाखिला का पहले बताया, प्रवेश कहते हैं। जी, तो अगर आज के इस वीडियो में जिस तरह आपसे पूछा गया उस तरह आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जल्दी और अपने जहन पे ज़ोर डालते रहे तो ये इस तरह इम्तिहान सेंटर और इम्तिहान देने जब आप जाएंगे तो इसी तरह आपको दिमाग चलाना होगा, ताकि जल्दी आप अपने जहन में, अपने दिमाग में लफ्ज़ को लाते रहें, माना को लाते रहें, उसका तर्जुमा जल्दी करते रहें। और बेहतर तर्जुमा, अच्छा तर्जुमा जो मुम्तहिन एग्ज़ामिनर देख के लगे कि हाँ बहुत अच्छा तर्जुमा किया है, इसे वाकई नंबर देना चाहिए। 40 है, 40 में 40 लाइए, हमारी यही उम्मीद है, हम यही ख्वाहिश करते हैं, हमारी दुआ है कि आप 40 में 40 लाएँ। बहरहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तिफ़ादा कर सकें, फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखिए।